حضرت امام فخرالدین رازی 6ٹی صدی ہجری کے آپ مجدد ہیں۔ حضرت امام فخرالدین رازی اور مرید ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ کے، یہ مرید ہیں آپ ان کے۔ آپ نے بارہا ان کا واقعہ سنا ہے، جو امام فخرالدین رازی کے آخری وقت کا جو واقعہ ہے سنا ہے آپ نے علماء سے۔ حضرت امام فخرالدین رازی آپ فرماتے ہیں، جو انہوں نے معنی کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر وہ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے والضحیٰ کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد کیا ہے اور واللیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اہل بیت کے مردوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ کیا جی؟ دیکھیں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت امام فخرالدین رازی جیسا شخص کیا معنی بیان کر رہا ہے؟ والضحیٰ، محبوب تیری نسل کے جو مرد ہیں ان کی قسم، اور واللیل سے مراد تیری اہل بیت کی مقدرات عطرت کی قسم۔ تیری اہل بیت کی مقدرات عطرت، پاک دامن پردہ دار بیبیوں کی قسم۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھاتا پھرے؟ لیکن جس چیز کی نسبت محبوب سے ہو جاتی ہے نا، جس چیز کی نسبت محبوب سے ہو جاتی ہے، اللہ اپنے محبوب کی ہر اس چیز کی قسم اٹھاتا ہے۔ اگر محبوب کے قدم زمین کے ساتھ لگ جائیں تو اللہ رب العزت زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے قدم لگے ہیں زمین پر، جس زمین پر تیرے قدم لگے ہیں مجھے اس زمین کی قسم ہے۔ اب اہل بیت اطہار کے مردوں کی قسم، کیوں قسم؟ اس لیے کہ دن کے ساتھ تشبیہ دی ہے، دن کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح دن واضح ہوتا ہے نا، دن روشن ہوتا ہے، دن بین ہوتا ہے، اسی طرح اہل بیت کے افراد مردوں کا کردار بالکل واضح ہوتا ہے۔ ان کے کردار کے اندر ابہام نہیں ہوتا، ان کا کردار بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس لیے محبوب تیری اہل بیت کے مردوں کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ ان کا کردار بالکل واضح بین ہے، دن کی طرح روشن ہے۔ اور محبوب واللیل تیری اہل بیت کی مخدرات عطرت، عفت معاب بیبیوں کی قسم، پردہ دار بیبیوں کی قسم، ان کی قسم واللیل کیا کر کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، رات چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح ان مخدرات عطرت پر پردہ چھایا ہوا ہے، پردہ چھایا ہوا ہے۔ اس بات کی تائید حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے کرتا ہوں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے سوال کیا، میرے صحابہ تم سے ایک سوال کروں؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو ہمارے ہر سوال کا جواب دینے والے ہیں، آپ ہم سے سوال کریں گے؟ فرمایا نہیں صحابہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن آپ پوچھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی شان کیا ہے؟ تو ہر صحابی اپنے علم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق وہ جواب دے رہا ہے۔ پاس ہی حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی اٹھے، فوراً حجرہ فاطمہ میں گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گئے
اور جا کر پوچھتے ہیں فاطمہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی شان کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا نا تو دیکھیں حضرت فاطمہ آگے کیا پوچھتی ہیں. آپ پوچھتی ہیں علی یہ سوال آپ کا ہے، یہ سوال آپ کا ہے؟ فرماتے ہیں فاطمہ نہیں، یہ سوال میرا نہیں، یہ سوال آپ کے ابا جان کا ہے. فرماتی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سوال میرے باپ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. اچھا اب بتاؤ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ فرمانے لگی جا کر بیان کرو کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس عورت کی نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو. ایک ہے غیر محرم مرد کی نظر عورت پر پڑنا، اور ایک ہے کہ عورت کی غیر محرم پر نظر پڑنا، دونوں مسئلے جدا ہیں. عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی عورت کی نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو. حضرت علی فوراً اٹھ کر آ کر پاس بیٹھ گئے اور ہاتھ کھڑا کیے یا جواب دینے کے لیے جو بھی آپ نے اندازہ کیا. تو نبی پاک نے پوچھا علی بتاؤ کیا جواب دیتے ہو آپ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نظر غیر محرم پر نہ پڑی ہو. نبی پاک نے حضرت علی کی طرف دیکھا، فرمانے لگے علی یہ جواب تیرا ہے؟ یہ جواب تو دے رہا ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ نہیں، علی پوچھ کے آیا ہے. فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سوائے میری بیٹی فاطمہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ جواب میری بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کی نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو. اسی لیے اللہ رب العزت کبھی اہل بیت اطہار کے مردوں کی قسم اٹھاتا ہے اور کبھی مخدرات عطرت کی قسم اٹھاتا ہے. اور عظمت و شان مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، سبحان اللہ، اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ. اور اس بات کی تائید ایک اور حدیث پاک سے کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، نبینے صحابی ہیں، پڑھا ہے علماء نے. اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر جاتے تو ان کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کر کے جاتے. نبینے صحابی ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے آئے. ساتھ ساتھ وہ بھی آ رہے ہیں. آگے آگے نبی پاک ہیں، پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہیں. داخل ہوئے تو آگے سیدہ طیبہ طاہرہ بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھا نا ابا جان داخل ہوئے ہیں، پیچھے کوئی اور بھی داخل ہو رہا ہے. آپ فوراً اٹھ کر پردے کے پیچھے چلی گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ لیا کہ میری بیٹی اٹھ کر چلی گئی ہے، پردے کی وجہ سے غیر مرد داخل ہوا ہے. اس کی وجہ سے آپ نے فوراً حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو واپس بھیجا کہ پھر بلاتا ہوں. اور نبی پاک اپنی بیٹی کے پاس چلے گئے. بیٹی یہاں پردے میں آ گئی ہو؟ ہاں ابا جان ایک شخص آپ کے ساتھ تھا اس لیے پردے میں آ گئی ہوں. نبی پاک فرمانے لگے بیٹی وہ تو نابینا تھا، اسے نظر نہیں آتا. عرض کرنے لگی ابا جان اگر وہ نبینا تو کیا ہوا، میں تو بینا ہوں نا. اگر وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتی ہوں نا. اور آپ کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ اس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہیں پڑی. اس لیے اللہ رب العزت حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کبھی اہل بیت اطہار کے مردوں کی قسم اٹھاتا ہے اور کبھی اہل بیت اطہار کی عورتوں کی قسم اٹھاتا ہے. والضحیٰ محبوب تیرے اہل بیت اطہار کے مردوں کی قسم، واللیل محبوب تیری اہل بیت اطہار کی مخدرات عطرت پاک بیویوں کی قسم. اب دوسرا معنی، یہ معنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کیا ہے. والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟
بڑے معانی لکھے ہیں، آپ اگر تفسیر کا مطالعہ کریں نا، بہت سارے مفاہیم اور معانی علماء نے بیان کیے ہیں. صرف اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھتی رہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد، اللہ رب العزت نے جو والضحیٰ کی قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد نور علم ہے. نور علم. محبوب تیرے نور علم کی قسم، جس نور علم سے تو نے کائنات کے سارے مخفی رازوں کو پا لیا ہے. شاہ جی آگے آئیں، آپ بھی تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں ادھر. یہ ساری بات میں نے جو کی ہے نا، یہ سیدوں کے لیے کی ہے. ہاں جی، کیونکہ سیدوں کی تعریف ہی جو ہے نا، اسی میں ہماری بخشش ہے. ہاں، کیونکہ یہ عقیدہ میرا نہیں، حضرت امام ربانی کا عقیدہ ہے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد، جب ان کا آخری وقت آیا، دیکھیں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں سنیں اور اس کو اپنا عقیدہ بنائیں. نبی پاک کا خون کوئی عام بات نہیں ہے، ہاں کوئی عام بات نہیں. آل رسول. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد، آپ کا آخری وقت تھا اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو نزع کا وقت ہے، آخری سانسیں آ رہی ہیں، تو تھوڑی سی بات ٹھیک ہوئی، حالت ٹھیک ہوئی، تو میں نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان اب آپ کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، اس دنیا سے جاتا ہے تو ہر شے بھول جاتا ہے. وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اس وقت، کیونکہ ایسا وقت ہوتا ہے نزع کا وقت اور بڑا کڑا وقت ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا ابا جان اب آپ کی حالت کیا ہے، اب کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں، میرے والد صاحب نے جواب دیا، بیٹا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنے سینے کے اندر اہل بیت کی محبت لے کر جا رہا ہوں. اہل بیت کی محبت لے کر جا رہا ہوں. یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماننے والوں کو بات بتا رہے ہیں کہ جب تک ہم اہل بیت کی محبت نہیں لے کر جائیں گے، گویا ایمان ہی نہیں لے کر جا رہے. ہاں، اہل بیت کی محبت. ہمارا بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کسی اور کے پلڑے میں ڈال دی ہے. نہ، یہ حق صرف سنیوں کا ہے. اہل بیت کے ساتھ محبت یہ صرف سنیوں کا حق ہے، کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے. اہل بیت کی محبت کے دعوے دار صرف سنی ہیں، اور یہی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جس طرح انسان کو جو بھی ذی روح ہے اس کو آکسیجن کے ساتھ مودت ہے، محبت نہیں. جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، محبت نہیں، اسی طرح اہل سنت کو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں، مودت ہے. محبت نہیں، مودت ہے. محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ میرے قبلہ عالم بیان کیا کرتے تھے یہ بات. آپ فرماتے تھے کہ محبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، آج ہے کل نہیں، آج یاری ہے کل بیزاری ہے. اور مودت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے. مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مودت ہے. آپ دیکھتے ہیں مچھلی کو پانی سے نکالے نا تو تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، اور اگر تھوڑی دیر دور رہے نا، تھوڑی دیر دور رہے تو تڑپ کر پھڑک کر جان دے دیتی ہے. یہ مودت ہے. اسی طرح اہل سنت کو اہل بیت کے ساتھ مودت ہے. اگر سنی کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے تو وہ بھی تڑپ پھڑک کر مر جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟
باقی لوگوں کا مجھے پتا نہیں، ہم اہل سنت دن میں کم از کم 5 بار اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، اور وہ بھی نماز کے اندر کم از کم 5 بار، اور وہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آقا و مولا کی آل کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت بددعا کہہ کر کبھی آل رسول کے مردوں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور واللیل کہہ کر کبھی مصطفیٰ کی آل کی عورتوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔